ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جنگ عظیم اول کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ تاریخ انسانی کی سب سے ہولناک جنگوں میں سے ایک ہے جو مسلسل 4 سال تک لڑی گئی اور کروڑوں انسانی زندگیوں کے ضیاع کے بعد ختم ہو گئی۔ اس سلسلے کی 9ویں قسط ناظرین کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، فرانس کے جنرل فرینچٹ ڈی ایسپرے کی 5ویں آرمی 6 ستمبر کو اپنے منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے جرمنی کے جنرل کلاک کی پہلی آرمی کے 2 کوروں سے مارن کے جنوب میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور رات تک لڑائی جاری رہی۔ جب جنرل کلاک نے دریائے آرک کی لڑائی کے لیے اپنے 2 کوروں کو طلب کیا، اس دوران فرانس کی 5ویں آرمی کے دائیں کور نے پیش قدمی کرتے ہوئے کسی مزاحمت کے بغیر آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے متعین مقام پر پہنچتے، اس کا سامنا جرمنی کے جنرل بولو کی ایک کور سے ہو گیا۔ جنرل فرینچٹ نے 7 ستمبر کو ایک عام حملے کا حکم دیا۔ جنرل بولو اپنے دائیں بازو کے غیر محفوظ ہونے پر پیچھے ہٹ گیا اور حکم دیا کہ دریائے پیٹٹ مارن کے دوسرے کنارے صف بندی کی جائے۔ 8 ستمبر کو فرانس کی افواج نے دوسری آرمی کا پیچھا کرتے ہوئے اس پر دریا کے دوسری جانب حملے جاری رکھے، مگر کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ دوپہر کو جنرل بولو نے ایک ناکام حملہ کیا، جس پر اس کی قوت میں کمی کا احساس ہونے پر جنرل فرینچٹ نے رات کے وقت فیصلہ کن حملہ کیا، جس میں انہیں کامیابی ہوئی اور جرمن جنرل بولو کی آرمی 6 میل تک پسپا ہو گئی۔ جنرل فرینچٹ کے اس حملے کے نتیجے میں جرمنی کی پہلی اور دوسری آرمی کے درمیان بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا، جس کو کور کرنے کے لیے توپ خانے کے 2 کور جو مشکل 10,000 فوجیوں پر مشتمل تھے موجود تھے۔ جرمن فوج میں اس دوری کا فائدہ برطانوی فوج نے اٹھایا اور بیچ میں گھس کر دونوں آرمیوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ جرمن افواج کی جانب سے بھرپور مزاحمت کی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برطانوی فوج 3 روز میں بمشکل 25 میل ہی پیش قدمی کر پائی۔ اب جرمن فوج کے لیے صورتحال انتہائی نازک اور اہم ہو چکی تھی، کیونکہ برطانوی فوج درمیانی فاصلے کو بڑھاتے ہوئے جرمنی کی پہلی آرمی کے پیچھے پہنچ سکتی تھی، جبکہ فرانس کی 5ویں آرمی جرمنی کی دوسری آرمی کے دائیں بازو پر بھرپور حملہ کر سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ جنرل ماؤنیوری جرمنی کی پہلی فوج کے سامنے ڈٹا رہا اور دوسری طرف جنرل فوش اپنی 9ویں آرمی کو جرمنی کی دوسری آرمی کے بائیں بازو اور جنرل حسین کی تیسری آرمی کے مخالف میں الجھائے رکھے۔ جرمن آرمی کا منصوبہ یہ تھا کہ جنرل بولو اور جنرل حسین کی پیرس کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ اس دوران ان کا سامنا جنرل فوش کی قیادت میں نئی تشکیل دی گئی 9ویں آرمی سے ہونا تھا۔ 6 ستمبر کو اسی منصوبے کی تکمیل کے دوران جنرل فوش کو جرمنی کی 2 افواج کے شدید حملوں کا سامنا تھا، اس لیے وہ اپنی فوج کو بچاتے ہوئے دلدلی علاقے کی طرف ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جنرل حسین نے دشمن کی جانب سے سخت مزاحمت کے پیش نظر رات کی تاریکی میں ایک منفرد حملے کو ترتیب دیا، جس کے تحت 8 ستمبر کو رات کو 3 بجے چاند کی روشنی میں انتہائی ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ اس نے فرانس کی 9ویں آرمی پر شدید حملہ کیا، جس میں اسے زبردست کامیابی ملی اور دشمن کی فوج 3 کلومیٹر تک پیچھے ہٹ گئی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو فرانسیسی آرمی کے لیے پیچھے ہٹنے کے راستے مسدود ہو گئے۔ ایسے میں جنرل فوش نے اپنی 9ویں آرمی کو ایمرجنسی حملے کا حکم دے دیا۔ اس سے فرانسیسی فوج کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب مزید پسپائی نہیں ہوگی، بلکہ صرف حملے ہوں گے۔ اس صورتحال نے جرمنی کی دوسری آرمی کے جنرل بولو کو متحیر کر دیا۔ دوسری جانب جنرل حسین نے 9 ستمبر کو سخت ترین حملے شروع کر دیے۔ عین ممکن تھا کہ فرانس کے جنرل فوش کی آرمی پیچھے ہٹتے ہٹتے پیرس کے ارد گرد تنگ حصار کی جانب بڑھنے لگتی کہ ایسے میں مغربی محاذ سے آنے والی حوصلہ شکن خبروں نے جرمن فوج کا مورال ڈاؤن کر دیا۔ اس دوران فرانس کی 5ویں آرمی کا ایک کور جنرل فوش کی مدد کے لیے آ گیا۔ میدان جنگ میں پیدا ہوتی صورتحال میں جرمنی کے اعلیٰ حکام نے پیرس پر حملے سے دستبرداری کا حکم دے دیا۔ اس طرح جنرل فوش کے باہمت اقدام نے جنگ کی شکست کو فتح میں بدل دیا۔